السلام علیکم ناظرین سینئر اینکر پرسن منصور علی خان اور سینئر ترین صحافی افتخار احمد مٹھن گئی. افتخار احمد کیونکہ نون لیگ کی سائڈ زیادہ لیتے ہیں, قدرتی بات ہے, ہر کسی کی اپنی چوائس ہے, اس وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوئی. اور منصور علی خان نے پوچھا ہمیشہ عمران خان ہی غلط کیوں ہوتے ہیں اور نواز شریف ہمیشہ صحیح کیوں ہوتے ہیں. ان کی بحث جیسے ہوئی ہے ویسے کہ ویسے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس کے بعد مزید ہم اس گیت پہ تبصرہ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. توشہ خانہ کا صرف فیصلہ ہے, عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو جب نااہل کیا گیا تھا تو آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتی طریقہ کار جو اختیار کیا گیا اور جس طریقے سے بھی سب کچھ ہوا وہ فیصلہ جمہوریت کے لیے نہیں اچھا تھا. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ثبوت تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو درست ہے, اور یہ بھی ان کے پاس حق ہے کہ اس کو چیلنج کریں, جو وہ چیلنج کر رہے ہیں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتی نظام تو موجود ہے, اور عدالتی نظام کو جو حتمی فیصلہ ہوگا سب کے لیے قابل. خان صاحب کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن پہلے سے باعث تھا میرا, وہ کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون کے گھر کی لانڈری ہے یہ. تو میں اس قسم کی گفتگو کے بارے میں تبصرہ کرنے سے گریز کرتا ہوں. کیوں سر؟ کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ایک پارٹی کا قائد کہتا ہو وہ اس قسم کے الفاظ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کے بارے میں استعمال. سر نواز شریف اور مریم نواز کریں تو ٹھیک ہے, کیا انہوں نے کہا ہے؟ وہ تنقید نہیں کرتے. انہوں نے کیا تنقید کی؟ انہوں نے وہ 5 ججز اور کیا کہہ رہی ہیں, کیا تنقید کی؟ ماضی میں بہت اسپیسیفک بات کریں نا, نام لے لے کے سر آپ اسپیسیفک بات کریں نا. گجرانوالہ کا جلسہ آپ کے سامنے, گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ 2 آدمیوں کا نام لیا کہ تم سیاست میں مت آؤ. اب نہیں لیتے. اور یہ بالکل صحیح کہا. اچھا صحیح کہا, بالکل صحیح کہا, آئین کے مطابق کہا, اور یہ بات تسلیم کر لی اس ادارے نے خود کہ ان کا کوئی رول نہیں. اور ججز کے حوالے سے, ججز کے حوالے سے, جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بالکل حقیقت ہے. لوگوں نے ثابت کیا اگر ثاقب نثار کو اپنی عزت کا اتنا احترام ہے, وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کو ہو گیا, ہی شوڈ گو ٹو دا کورٹ. سر یہ تو کوئی بات نہیں, اگر ایک شخص کورٹ نہ جائے تو اس کا مطلب آپ اس کی مٹی پلیت کر کیوں مٹی پلیت کرواتے ہیں؟ بابا رحمتے کا لفظ کس کو استعمال مٹی پلیت کروانے والی کام کرتے ہیں. اچھا تو مطلب وہ پھر نواز شریف صاحب اگر بولیں یا مریم نواز بولیں, میں آپ اپنے لفظ میرے منہ میں مت ڈالیں. نہیں, آپ نے کہا کہ وہ ایسے کام نہ کریں. بالکل میں کہتا ہوں کہ کوئی تو پھر چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے وہ بھی ایسے کام نہ کون ہے, اس نے کیا کر دی ہے, مطلب جس قسم اس نے کیا کیا ہے فیصلہ جس قسم یا تو آپ ہر کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے خلاف ہیں, یہ ہمیں پتہ, ہم جانتے ہیں سوچ اور فکر. اچھا یہ خفیہ آپ نے بتایا کہ خفیہ طور پہ انڈر گراؤنڈ کوئی تیاری ہو رہی ہے جی. یہ سیاسی پارٹیاں انڈر گراؤنڈ تیاریاں نہیں کرتی. گرفتار کر لیا سیاسی پارٹی انڈر گراؤنڈ تیاریاں نہیں کرتی. اور کیا کیا کرنا ہے میں ابھی نہیں شیئر کرنا چاہتا. سیاسی پارٹی ایسا بھی نہیں کرتی, یہ سیاست کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں. یہ تو اب سیاسی جماعت میں ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوا. اچھا آپ کبھی نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے خفیہ قسم کے مذاکرات نہیں کیے کیا؟ کون سا ابھی نہیں کیے؟ 99 مذاکرات کو وہ تسلیم کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں. یہ شخص تو کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں نا انڈر گراؤنڈ کو خفیہ طریقے سے مائی ڈیئر فرینڈ, خفیہ مذاکرات اور چیز ہے, مذاکرات کو کھل کے ہو رہے ہیں. مائی ڈیئر فرینڈ, خفیہ مذاکرات اور چیز ہے, مذاکرات کو کھل کے ہو رہے ہیں. 4تھا یا 5واں راؤنڈ چل رہا ہے. اس میں جو بات یہ کہہ کے بھیجتے ہیں ان کو, وہ بیچارے جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں, ان کو آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو پاکستان کی کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے خیال میں بہت بڑا ڈینٹ ہوگا پاکستان. ابھی وہ 6 سیٹیں جیت کے ہٹے ہیں, اس سے پہلے 15 سیٹیں. دیکھو دوست, لفظوں کو چناؤ بڑا اچھا ہو گیا. کیا ڈینٹ ہوگا؟ کیا ڈینٹ ہوگا سر؟ وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں, لوگ باہر آ جائیں گے سڑکوں آ جائے, اب لوگوں کا حق ہے. اچھا اگر وہ ایسے لوگ ایسے پاپولر ہیں, لوگ اتنے لے آتے ہیں کہ آپ کے جو گورننس ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, آپ کی ریاست پہ ڈینٹ پڑ جاتا ہے, تو ڈینٹ کو بچانے والے بھی تو کوئی نہ کوئی ریاست میں ہوں گے ہی نہیں ہوں گے. اچھا ریاست پھر ایکٹیویٹ ہوگی؟ نہیں مجھے نہیں پتا. میرا سوال آپ سے ہے کیا ریاست کو ڈینٹ سے بچانے والی طاقتیں ہوتی ہیں یعنی ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک, اس طاقت کا استعمال ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا, آپ کی رائے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا. اچھا ڈینٹ کی نوعیت کیا ہے؟ پرامن احتجاج اگر ہو رہا ہو تو پرامن احتجاج کا آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, ان کیمرہ مینوں کو بھی ہے, باہر کے کھڑے چوکیدار کو پرامن تھا یا نہیں تھا؟ کون سا؟ اس سے پہلے جو گرفتار جو درختوں کو جلایا گیا, کس نے جلایا؟
وہ تو بعد میں چلے نا سر. اچھا وہ بعد میں 24 تاریخ کی رات کو جو پکڑ دکڑ ہوئی تھی, لوگوں کے گھروں میں جو گھسا گیا تھا, وہ ٹھیک تھا کیا اس کے جو پولیس والا مارا گیا وہ ٹھیک تھا؟ پولیس نہیں, میں سر غلط ہے. یہ کیا بات ہے؟ غلط ایک چیز کو آپ غلط کیا نہیں کہہ رہا, یعنی وہ بھی غلط. وہ گیا لیکن وارنٹ اس کو گولی مار دی گئی, غلط. اور اس کی بیوہ اور اس کے بچوں کو قربانی وارث ہی نہ ہو. کیا بات ہے یار؟ غلط, میں کہہ رہا ہوں غلط, میں نے یہ کہا. لیکن جو پکڑ دکڑ رانا ثناء اللہ صاحب نے کروائی وہ ٹھیک تھی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 144 کی وائلیشن کے اندر گرفتاریاں ہوتی ہیں, یا تو 144 کو کتابوں سے نکال کے باہر پھینک دیجیے, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک. ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے افتخار صاحب کی سنی, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں اور ریاست اگر ایکٹیویٹ ہوتی ہے, ایک ریڈ لائن ہے, اس کو عبور نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ریڈ لائن کے ادھر ہی رہ کے احتجاج کریں گے یا ریڈ لائن کو عبور کرنے کا بھی سوچیں گے؟ دیکھیں میں چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس وقت جو ملک کے اندر ماحول ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, جمہوری اصولوں کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کر سکتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حکومت کی جمہوری سوچ کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں یا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج جو MNA صالح محمد کی تصویر ریلیز کی ہے وفاقی پولیس نے, اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی کتنی جمہوری سوچ ہے اور یہ کن لائنز پہ چل رہے ہیں. اس لیے کہ 3 سالوں سے تو ہم عمران خان کی فسطائیت دیکھ رہے تھے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر ایک MNA جس کے حوالے سے حال ہی میں قومی اسمبلی نے قانون میں بھی تبدیلی کی کہ آپ کو اسپیکر صاحب سے اجازت لینی پڑے گی, اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہمارے سامنے ہے, کیونکہ ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. جہاں تک خان صاحب کے احتجاج کا تعلق ہے, دیکھیں اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اور آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے, لیکن اس وقت وہ ہمارے ملک کے اندر اس آئین اور قانون کے مطابق کتنی چیزیں ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن کا یہاں پہ ذکر ہوا منصور بھائی, الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ گزشتہ ماہ محفوظ کیا تھا. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک نائل شخص 16 اکتوبر کو الیکشن لڑ رہا ہے؟ ستمبر کے مہینے میں آپ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. کیا آپ انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو پتا چلے کہ ضمنی انتخابات کے کیا نتائج آئیں گے؟ جس طرح آپ نے کوشچن اٹھایا, کیا خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا رسپانس آئے گا, اس کے بعد وہ کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن یہ انتظار کر رہا تھا کہ 16 اکتوبر کو عمران خان ہارے یا جیتے, اس کے بعد پھر ہم اپنا فیصلے کا اناؤنس کریں؟ تو میرا بھی یہ کوشچن ہے, میں بھی یہ کوشچن اٹھا رہا ہوں. لیکن جو بھی کرے احتجاج یا جو بھی حرکت کرے, حکومت کرے یا اپوزیشن کرے, میرے خیال میں آئین اور دیکھیں اطہر صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا. اطہر صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا. اگر چلے فار ایگزامپل میں اگر آپ کی اس تھیوری کے ساتھ چلتا بھی ہوں کہ الیکشن کمیشن ایکچولی ان سیٹوں کے اوپر, ضمنی انتخابات کے اوپر عمران خان صاحب کے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا, اس سے فرق کیا پڑنا تھا؟ کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق یہ سیٹیں تو ویسے بھی عمران خان صاحب کو 30 دن کے اندر اندر اس میں سے ایک سلیکٹ کرنی اور باقی تو خالی ہو جانی ہے. اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ الیکشن کمیشن اگر کر بھی رہا تھا ویٹ, تو کیوں کر رہا ہوگا؟ الیکشن کمیشن دیکھیں یہ سوال ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر رہا ہے, میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے, اس لیے کہ اس سے فرق یہ پڑتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب ہار جاتے ان سیٹوں کے اوپر تو PDM نے کہنا تھا یہ دیکھیں جناب ان کا تو بیانیہ ختم ہو گیا, ان کا بیانیہ اڑ گیا, وہ تو اپنی سیٹیں ہار گئے. لیکن بات اس طرح نہیں ہوئی ان کی خواہش کے مطابق, تو یہاں پہ سیاسی ایڈوانٹیج کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا. نہیں وہ تو سر وہ تو PDM پھر بھی کرے گی نا, اس نے تو ہر طریقے سے کنٹرول ابھی بھی کیا ہے کہ جی 8 سیٹوں کے اوپر آپ کھڑے ہوئے, 2 سیٹوں پہ آپ ہار گئے, وہ تو خیر کر ہی رہے ہیں. مائی پوائنٹ ہے اس کے الیکشن کمیشن نے اگر ان کو نااہل کرنا تھا تو وہ تو اگر عمران خان صاحب زیادہ سیٹوں پہ ہار جاتے وہ تب بھی ان کو نااہل کر دیتے, انہوں نے پھر بھی کر دیے, جیتنے کے بعد بھی کر دیا. میرا سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے اس سوال سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ کیا فرق پڑتا اس سے, یا جلدی اناؤنس کرنے سے یا لیٹ اناؤنس کرنے سے کیا فرق؟ الیکشن کمیشن اگر پہلے اناؤنس کر دیتا منصور بھائی تو خان صاحب الیکشن نہ لڑ سکتے. یہ ثابت نہ ہوتا کہ خان صاحب PDM سے ہار گئے ہیں الیکشن میں, یہ کس طرح پھر ثابت ہوتا؟ تو اگر وہ پہلے اناؤنس کر دیتے تو خان صاحب تو پھر میدان پہ نہیں جا سکتے تھے نا. PDM کی خواہش تھی کہ میدان میں ان کو ہرایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ وہ اپنی عوامی مقبولیت کھو بیٹھا ہے, تو یہ پھر یہ نہ ہوتا نا. جی تو دوستو آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, اطہر کاظمی نے اور منصور علی خان نے بھی بات کی, اور افتخار احمد جو کہ سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی بات کی. اب جو معاملات چل رہے ہیں, جس طرح سے یہ باتیں ہوئی ہیں, جس طرح سے یہ گفتگو ہوئی ہے, اس طرح سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ افتخار احمد صاحب کے اندر اتنا غصہ کیوں ہے PTI پر یا عمران خان پر. جب بھی ان کی گفتگو سنی ہے, کسی کی پروگرام میں سنی ہے, وہ ہمیشہ PTI کے خلاف ہی بولتے ہیں. ان کے نزدیک عمران خان دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ انسان ہے اور نواز شریف فرشتہ انسان ہے. حالانکہ انسان ہے, عمران خان ہو یا نواز شریف ہو, خامیاں انسان ہونے کے ناطے دونوں میں ہے.
لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان میں ساری خامی ہیں اور دوسرے انسان میں ساری خوبیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ افتخار احمد صاحب کو صرف نواز شریف کے اندر صرف خوبیاں نظر آتی ہیں اور عمران خان کے اندر صرف خامیاں نظر آتی ہیں. اور دوستو یہ ماحول چل رہا ہے اس طرح سے ہمارے ملک میں، اور اعتدال پسندی جسے کہتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتی. اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کردار سے ہمیں اعتدال پسندی ظاہر کرنی چاہیے اور اعتدال پسندی ہونی چاہیے. اس کے بعد جا کر آپ دوسرے کے موقف کو سمجھتے ہیں، اس کی بات کو سننا گوارا کرتے ہیں. جب اعتدال پسندی نہیں ہوگی تو آپ دوسرے کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور اس طرح سے نہ وہ پھر آپ کی بات سنے گا. اس طرح سے کوئی نتیجہ، کوئی مثبت نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہوتا. مثبت نتیجے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں باتوں کو سنا جائے، اچھی بات کو بھی سنا جائے، بری بات کو بھی سنا جائے، تو اس کے اندر سے سچ نکالا جائے، پھر بات بنتی ہے. دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.